الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں اور ان مبارک گھڑیوں میں آج ہم جس موضوع کو سرنامہ سخن بنا رہے ہیں اس کا عنوان ہے صلہ رحمی۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی روحانی بیماریاں عروج پا چکی ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہو کر اپنے رب اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ اہم مضمون ہے جس کی طرف اکثر لوگ صرف نظر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کے اندر صلہ رحمی اور قطع تعلقی، یہ اتنا ہمارے اندر ان بیماریوں کا بیج نشو نما پا رہا ہے، جس پر گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں ہر عالم پر فرض ہے، تاکہ لوگ اس اہم مضمون کو سامنے رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں۔ صلہ رحمی ہمارے رگ و ریشہ کے اندر سرایت کر جائے اور قطع تعلقی سے ہم دور ہو جائیں۔ مسند بزار کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رحم ہے نا، لفظ رحم، رحمی، صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی عرش خدا سے چمٹی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ، جس نے مجھے ملایا تو بھی اسے ملا، اور جس نے مجھے کاٹا تو بھی اس سے تعلق منقطع فرما۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، تیرا نام رحم سے اپنے نام رحمان اور رحیم سے مشتق کیا ہے، جس نے تجھے ملایا اسے میں اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جس نے تعلق منقطع کیا اس سے اپنی رحمت سے منقطع کروں گا۔ یہ قطع تعلقی اتنا خطرناک عمل ہے کہ جانے جانا، جانے کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری دعا درجہ قبولیت تک اور عرش معلیٰ تک نہیں پہنچ پا رہی، ابھی ابھی جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اس مجلس کے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، اور جس مجلس کے اندر یہ بندہ موجود ہوگا، اس قسم کا کوئی موجود ہوگا جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، تو دعائیں عرش معلیٰ تک نہیں جائیں گی، دعائیں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچیں گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں،
اور خدا کو راضی کرنے کے لیے بھی جائیں۔ اگر آپ نے کسی بھائی سے، کسی خون کے رشتے سے، اپنی اصل اور فرع سے قطع تعلقی کی اور پھر آپ امید کرتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں، تو آپ تک یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی نہیں، یا آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی خون کے رشتے سے قطع تعلقی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو پہلی وعید ہے، ابھی اور بھی وعیدیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جو قطع تعلقی کرتا ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعائیں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی جب تک کوئی صلہ رحمی نہ کرے اور قطع تعلقی سے باز نہ آ جائے، تو جاؤ جو تمہارے روٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں ان کو مناؤ۔ جو خون کے رشتوں سے ہاں ایک شرعی عذر ہو، کوئی بندہ گستاخ ہو جاتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے، اس کا ایک اور حکم ہے۔ ہماری جو ناراضگیاں ہیں وہ دین کے لیے نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ ہماری ناراضگیاں یہ ہوتی ہیں فلاں رشتہ دار کے پاس گئے تھے مجھے کھانا نہیں پوچھا، فلاں رشتہ دار کے پاس گئے تھے مجھے صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں ملایا، فلاں کے پاس گئے تھے مجھے پانی نہیں پوچھا۔ ہم نے اپنی ذات کے لیے قطع تعلقیاں کر لی ہیں، اور ستم بالائے ستم۔ آج اگر ایک برادری ہو تو کوئی بندہ غریب ہو نا، یا برادری کی بات نہ مانے، ہو سکتا ہے جو برادری منوا رہی ہے وہ شریعت کے خلاف بات ہو، تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کو برادری سے نکال دیا۔ تو جو بندہ کسی کو بغیر کسی شرعی عذر کے برادری سے نکالتے اللہ اس کو اپنی رحمت سے نکال دیتا۔ اور جو قطع تعلقی کرتے ہیں خون کے رشتوں سے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، روزے قبول نہیں ہوتی، ان کی عبادات کو ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ جب جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کوئی قطع تعلقی والا بندہ بیٹھا ہو، خون کے رشتوں سے انحراف کرنے والا بیٹھا ہو، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ اٹھ کے چلے گئے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا منگوائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ نے ید اللہ والے رحمت والے ہاتھ پھیلائے، دعا درجہ قبولیت کو پہنچی۔ تو ایک صحابی نے کہا ایک حدیث میں خالہ کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث میں پھپھو کے الفاظ ہیں، اپنی پھپھی جان سے، دونوں الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے میری خالہ غریب تھی، کافی عرصے سے میں بغیر اپنی ذاتی ناراضگی کے، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اس سے نہیں ملتا تھا، آج میں ابھی گیا ہوں اپنی خالہ کو منا کے آیا ہوں، میری خالہ مجھ سے راضی ہو گئی۔ جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ادھر سے تیری خالہ راضی ہوئی، ادھر سے تیرا خدا تو اسے راضی ہو گیا، ادھر سے تیرا خدا راضی ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے طویل عمر چاہتا ہے، رزق کی فراخی چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی صلہ رحمی ایک عمل ہے، یعنی خون کے رشتہ داروں سے ایسا رحم کرنا، ان کے کام آنا، ان سے قطع تعلقی نہ کرنا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو شخص یہ کرتا ہے اللہ اس کا رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اور جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ خون کے رشتے کو پامال نہ کرے، قطع تعلقی نہ کرے، ان سے جڑ کے رہے۔ اور متعدد کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، تجربے سے ثابت ہے، بڑے بڑے اذکیاء، اصفیاء، نقبا، نجبا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی تائید میں یہ لکھ گئے ہیں اگر سر پہ قرضہ ہو جائے، قرضہ نہ اترتا ہو، جو کچھ گھر میں ہے خون کے رشتوں داروں کو، بہن بھائیوں کو بلا کر، ان کو بٹھا کر دسترخوان بچھائیں، کھانا کھلائیں، آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ آج ہمارے دسترخوان میں برکت نہیں ہے، ہم اپنے ضرورت کے تحت لوگوں کو ملتے ہیں، وہ جو ایک صلہ رحمی کا حکم جانے جانا نے عطا فرمایا ہم اس کو نہیں دیکھتے، اس کو پسے پوشت ڈالتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں پیسے ہوں گے برکت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، بد سکونی ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے بہت ساری چیزوں کو ہلکا جانا ہے، حالانکہ زندگی میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ صلہ رحمی اتنا بڑا عمل ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جو قطع تعلقی کرتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، پتہ نہیں کتنے کتنے عمل کرتے ہیں، لیکن اگر خون کے رشتوں کو پامال کیا ہے، قطع تعلقی کیے، تو داخلہ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے کا بند کر دیا۔ تو جنت میں جانا چاہتا ہے، شرعی عذر کا اور حکم ہے،
بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے نفس کی خواہشات اور اپنی ضرورت کے تحت جس نے خون کے رشتوں کو توڑا، ان سے قطع تعلقی کی، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اپنے ذہن نشین رکھ لے۔ ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے، میرے محبوب کے صحابہ نے اس امت پر کتنا احسان کیا ہے۔ ایک ایک بات پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں پوچھتا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے پاس جاؤ، معذرت کرو، ان سے تعلق بنانا بھی چاہو تو وہ بدسلوکی کرتے ہیں، اور پھر وہ خود ہی اعراض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس معاملے میں ہمیں ارشاد فرمائے، ہم کیا کریں؟ تو جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب البر کے اندر یہ بات موجود ہے، حدیث پاک کے اندر، تم اپنا تعلق جوڑ کے رکھو، جو تم سے توڑے تم جوڑو، تم جوڑتے رہو گے تو فرشتے تمہاری مدد کرتے رہیں گے، فرشتے مدد کرتے رہیں گے۔ اور ایک مقام پر جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سے معذرت کرے اور اگلا بندہ معذرت قبول نہ کرے، قیامت والے دن اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے حق پر ہے پھر بھی وہ کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر اس کی عزت میں کوئی کمی آ جائے تو میں قیامت والے دن اس کی عزت کو پورا فرماؤں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ہماری زندگی میں کئی نظر آتے ہیں چیزیں کہ بعض لوگ عاجز ہوتے ہیں، اور صوفیہ فرماتے ہیں عاجز وہی ہوگا جس کے اوپر پھل ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جس ٹہنی کے اوپر پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جو خالی ہوتی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور آپ نے زندگی اور موت کا فلسفہ پڑھنا ہو تو اپنے قرب میں دیکھیں، جو بندہ زندہ ہوتا ہے وہ ہلتا بھی ہے، جلتا بھی ہے اور ملتا بھی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اکڑ جاتا ہے۔ یہ اکڑ جو ہے یہ مردہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ تکبر عزازیل راخار کرد بزندہ نے لعنت گرفتار کرد۔ لوگ سمجھتے ہیں تکبر کر کے اس اکڑ کے اندر مبتلا ہو کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ ان دا صوفیہ تو یہ کہتے ہیں یہ جو اکڑا ہوا ہے یہ تو مرا ہوا ہے، مرے ہوئے سے کیا فائدہ لینا، اور مرے ہوئے سارے برابر نہیں ہوتے، یہ بھی ذہن نشین رکھیں، جس طرح زندگی سب کی ایک جیسی نہیں، موت بھی سب کی ایک جیسی نہیں۔ کوئی بندہ میرے اس جملے کا یہ مطلب نہ لے کہ مرنے کے بعد فیض نہیں ملتا، بندہ ختم ہو جاتا ہے، یہ سنتا نہیں۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کے اندر جب بدر کا مقام ہوا، جنگ ہوئی، تو میرے آقا نے ایک دن نشان لگایا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ اگلے دن جہاں محبوب نے نشان لگایا تھا، خط کھینچا تھا، وہ کفار وہیں مرے پڑے تھے۔ اور پھر جب اس کو گڑھے میں پھینکا گیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل وہ فلانا سن لے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر گئے، یہ سنتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بول نہیں سکتے، سننے کی طاقت تم سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں ہمارا ایک عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، منافق اور کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور ابو جہل تو زندگی میں بھی گڑھے میں محبوب نے پھینکوایا ہے۔ تو اگر ابو جہل جیسا قطعی کافر گڑھے میں رہ کر سن سکتا ہے تو ولی اپنی مزار میں رہ کر کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ایک تو قطع تعلقی والا، اور دوسرا وہ جو چغل خور ہے، ادھر کی بات سنی ادھر لگا دی، ادھر کی بات سنی ادھر لگا دی۔ چغل خور بندہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بہتان بازی والا، آپ یاد رکھیں بہتان ایک ایسا جرم ہے، اگر کسی نے کسی پاک اور طیب عورت کے اوپر بہتان لگا دیا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، جب تک اس آدمی کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ جتنا مرضی ہے توبہ کرتا رہے۔ کوڑے قرآن سے ثابت ہے، کوڑے ماریں گے تب توبہ قبول ہوگی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک عورت فوت ہوئی جو غسالہ تھی، غسل دینے والی، اس نے اس کو غسل دیا، غسل دیتی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس نے کہا پتہ نہیں اس نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، وہ گناہ کا ذکر کرنے لگی، ہاتھ اس کا چمٹ گیا۔ اب وہ مرنے والی صالحہ خاتون تھی۔ اب سارا دن بڑا مسئلہ ہوتا رہا، کچھ لوگ کہیں اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ساتھ چلا جائے، اور کوئی کہ اس عورت کو ساتھ دفن کر دو، مختلف یہ جو باتیں تھیں نا یہ شروع ہو گئیں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ واقعہ جا کے پہنچایا گیا، خبر دی گئی، آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا اس مردے کے اوپر بھی عورت کے اوپر کپڑا ڈال دو، پردہ۔ یہ عورت بھی پردے میں بیٹھے۔ امام مالک نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پاک باز عورت پر بہتان لگانے کی سزا کوڑے مقرر کیے ہیں، تو بتا تو نے کوئی بہتان باندھا ہے؟
تو عورتوں نے کہا جی اس نے یہ کہا ہے، اور میں اس کا ہاتھ تب تک نہیں چھوٹے گا اس کے جسم سے جب تک اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں۔ اس کو کوڑے لگائے گئے، پھر جا کے اس کا ہاتھ چھوٹا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں ہمارے معاشرے کے اندر پاک باز عورتوں کے اوپر بہتان لگانا، محلے کی کسی عورت پہ ویسے فتویٰ دے دینا اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یہ بہتان ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو کہنے کے بعد آپ توبہ کرتے رہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کو کوڑے نہ لگیں۔ اور اس وقت چونکہ نظام حکومت ایسا نہیں ہے کہ ہر مجرم کو اس کو سزا دی جائے ویسی جیسے ہونی چاہیے شریعت کے مطابق، تو جب سزا نہیں ملے گی تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ یعنی ہم اپنے معاشرے میں جس چیزوں کو ہلکا جانتے ہیں وہ اتنا ہلکا نہیں ہے، اعمال کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار یہ بلڈ پریشر اور یہ جناب یہ ہیپیٹائٹس، یہ اتنا خاموش بیماریاں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بہتان بازی، یہ بھی ایسی خاموش بیماری ہے کہ ایمان کو کھا جاتی ہے۔ یہ چغل خوری خاموش بیماری ہے، یہ قطع تعلقی ایسی بیماری ہے کہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ تھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پہ سوار تھے تو سواری جو ہے نا اس کیفیت میں آ گئی کہ پیچھے ہٹنے لگی، جیسے اس نے اپنی ٹانگیں اٹھا لی، بدکنے شروع ہو گئی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے اترے، میرے آقا نے فرمایا ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب سواری جس پر محبوب سوار ہو جائیں اس سواری کو پتہ چل جاتا ہے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، تو سوار کے اپنے دیکھنے کا اور سننے کا عالم کیسا ہوگا؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے۔ اب 7 صحابہ تھے، صحابی تھے، اس کے بر وزن الفاظ والے لوگ نہیں تھے۔ صحابیوں نے یہ دیکھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، تو یہ بھی پتہ ہوگا کیوں ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، تو پتہ چلا ان دونوں چیزوں سے عذاب ہوتا ہے، بچنا چاہیے۔ اور پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا علاج؟ محبوب نے فرمایا ٹہنی سبز لے آؤ۔ محبوب نے ٹہنی کے 2 حصے کیے، ایک قبر پہ رکھ دی، ایک دوسری قبر پہ رکھ دی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی، یہ اللہ کا ذکر کریں گی تو ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہیں ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے اے اللہ ان کا عذاب ٹال دے تو ٹل جاتا، محبوب نے ٹہنیاں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ آج اگر کسی پر عذاب ہو، کوئی گناہ گار ہو، پتہ ہو یہ گناہ گار ہے، اس کی قبر کے اوپر محبوب کو آپ کیسے لا کے کہیں گے یا رسول اللہ دعا کریں؟ ٹہنی تو آج بھی ہے، نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو ٹہنی تو آج بھی ہے نا، تاکہ یہ ٹہنی اللہ کا ذکر کرے اور عذاب میں تخفیف ہو۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ ٹہنی اللہ کا ذکر کرے تو عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو یہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے یہ اپنے زبان سے ذکر کر کے ایصال ثواب کرے تو پھر تخفیف کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور ایک اور بھی میں عرض کر دوں، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، محبوب کے صحابہ جو ہیں وہ سارے جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ ہم نہیں کہتے، یہ تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا۔ تو پھر عذاب ہو رہا تھا، میں نے کہا وہ عذاب صحابہ کی قبریں نہیں تھی، وہ باقی امتوں میں سے کوئی ایمان والے تھے، ان کی دوسری امتوں کے لوگ تھے، اس میرے محبوب کے صحابہ نہیں تھے۔ لہٰذا سبقت لسانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو عزتیں اور شانیں اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی ہیں ان کو صدق دل سے، کھلے دل سے، شرح صدر کے ساتھ ماننا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتانا کہ یہ چغل خور ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے نا یہ نہیں بچتا تھا، اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ آنے والے یاد رکھنا یہ 2 جرائم اتنے سخت ہیں کہ بعد میں ان پر سزا ملتی ہے، بچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ابن جوزی نے ایک بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ لکھتے ہیں کہ 2 دوست تھے، آپس میں ان کا دوستی کا بڑا تعلق تھا۔ اب چونکہ اس وقت تو بینک ہوتے نہیں تھے کہ بینک کے اندر پیسہ رکھوا لے بندے کی جو ایسٹز ہیں وہ سلامت رہیں۔ اب کیا تھا کہ اس نے سفر پہ جانا تھا، تجارت کے لیے جانا تھا، تو ایک دوست کو پیسے دیے، درہم و دینار ہوں گے، کیونکہ اس میں اکثر جو کرنسی تھی وہ چاندی کی یا سونے کی ہوتی تھی۔ اس نے کہا جناب میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ اس کو سنبھال کے جو ہے نا رکھ دیں، میں جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ چلے گئے، مدت بیت گئی، جب واپس آئے تو آ کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ شخص جو امین تھا، امانت رکھنے والا، وہ تو فوت ہو چکا ہے۔
اب جو وہ دے کے گیا تھا اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی وہی تھی جو اس کو دے کے گیا تھا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ وہ رسا سے رابطہ کیا کہ جناب میں ایسے دیرہم و دینار دے کے گیا تھا، اب واپس آیا ہوں تو تمہارا والد دنیا سے چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے تو کسی نے کہا بیت اللہ شریف کے اندر ایک شخصیت بیٹھی ہیں جو مولا علی کے مرید ہیں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، آپ ان کے پاس جائیں، وہ کوئی مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جنتی جنت میں بھی جا کر علماء کے محتاج ہوں گے۔ علماء سے سوال کرنا یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا جنتیوں سے اللہ کلام فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، اور پھر یہ روزانہ علماء کے پاس جائیں گے، اب جب اللہ ہم سے پوچھے تو بتائیں آج ہم کیا مانگیں، اس کا دیدار مانگیں، اس کی شفقت مانگیں، اس کی رحمت مانگیں، کیا مانگیں؟ یہ بھی وہاں بھی جنت میں پہنچ، یہ بھی علماء کی شان ہے کہ جہاں دنیا میں اللہ نے عزتوں کے تاج ان کو پہنائے ہیں، الذین اوتوا العلم درجات، بے شک علم سے درجے بلند ہوتے ہیں، تو یہ درجے جنت میں بھی جا کے ختم نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، کسی نے کہا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائے۔ جس وقت وہ صاحب وہاں پہ پہنچے تو حضرت خواجہ حسن بصری نے ان کی بات کو سنا اور فرمانے لگے آپ ایسا کریں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ یہ نوافل پڑھیں اور سیدھے مکہ شریف جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی ارواح کو جمعرات والے دن پچھلے پیر طواف کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ اب ہر ایک کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، بات تو یہ درست ہے، لیکن وہ خواجہ حسن بصری نے اجازت بھی تو دی۔ اللہ والوں کا طریقہ ہے وہ اپنے اوپر کوئی بات نہیں آنے دیتے، اپنی کرامات کا اظہار نہیں کرتے، وہ دین کا راستہ بتا کے رب کے قریب کرتے ہیں۔ اب جس وقت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھیجا کہ یہ عمل کرو اور جا کے وہاں پچھلے پیر آواز دو، کیونکہ تیرا دوست نیک بھی تھا، نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، متعدد حج بھی اس نے کیے ہوئے تھے، یقیناً نیک بندے کی روح ہے تو وہ تمہیں وہاں پہ جواب دے گی۔ اب وہ بندہ سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، پچھلی رات ہے، جمعرات ہے، آواز مارتا ہے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس آیا کہ حضور میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے ان کو آواز دی ہے پر جواب نہیں آیا۔ آپ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ پھر جہنم میں ہے۔ پھر آپ جائیں مصر میں ایک کنواں ہے برہوت نامی، تو وہاں پہ جو سجین والے ہیں، جہنم والے ہیں، ان کی روحیں مقید ہیں، قید ہیں، وہاں پہ سفر کرو، وہاں جا کے جمعرات کی پچھلی رات جا کے آواز دو، تمہیں جواب ملے گا۔ جیسے یہ بندہ سفر کر کے اس کنویں پر پہنچتا ہے اور اس کو آواز دیتا ہے، اس نے کنویں سے جواب دیا۔ جیسے جواب دیا اس نے کہا یار تو نیک تھا، صالح تھا، پرہیزگار تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، تیرے تقوی و طہارت میں شک نہیں تھا، یہ اس مقام پہ کیسے پہنچا؟ اس نے کہا بات یہ ہے میں امیر تھا، میری ایک ہمشیرہ تھی، وہ بڑی غریب تھی، اور اس کی غربت کی وجہ سے میں نے اسے قطع تعلقی اختیار کر لی تھی۔ میں صدقے خیرات بھی کرتا تھا پر بہن کو نہیں دیتا تھا، وہ آتی تھی، غربت کی وجہ سے میں کلام نہیں کرتا تھا، اس کی غربت کی وجہ سے میں کہتا بھی نہیں تھا یہ میری بہن ہے، میں اس کے رشتے سے انکاری تھا۔ جب میں ادھر آیا ہوں میرے نمازیں میرے کام نہیں آئیں، میرے روزے میرے کام نہیں آئے، میرے حج اور زکاتیں میری کام نہیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعمال میرے منہ پہ مارے ہیں اور کہا تو نے اپنی بہن سے قطع تعلقی کی ہے۔ اندازہ لگائیں جو بہن سے قطع تعلقی کرے یہ حال ہے، جو اپنے ماں باپ سے کر لے۔ آج کل اولاد جتنی نافرمان ہو، وہ مسلمان ہو، کفر کی طرف نہ لوٹے تو اس کو جتنی نافرمان کیوں نہ ہو، باپ اپنی جداد سے آنکھ نہیں کر سکتا۔ یہ قانون تو ہو سکتا ہے مگر شریعت نہیں ہے، یہ آنکھ کرنے والا آنکھ نہیں کر سکتا، ورنہ والد کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی کچھ حیثیتیں اور شکیں ہیں، بہرحال وہ آنکھ کا پر مضمون نہیں ہے، صلہ رحمی پر ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اس بات کو یاد رکھنا، قطع تعلقی جنت سے روکتی ہے، چغل خوری عذاب دیتی ہے، جنت سے روکتی ہے، صلہ رحمی جو ہے عزت دیتی ہے، برکت دیتی ہے، رفت دیتی ہے، شان اور عظمت عطا فرماتی ہے۔ اب جناب والا اس نے کہا میری بہن جو ہے اس قطع تعلقی کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے، تو لہٰذا ایک مجھ پر احسان کر، میری بہن کے پاس جا اور ہاتھ جوڑ اور اس کو کہہ تیرا بھائی اس حال میں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر۔ بس ایک ہی سبیل ہے اس کے راضی ہونے کی۔ آپ اندازہ لگائیں اس نے کوئی جرم نہیں کیا، یعنی اس کو قتل نہیں کیا بہن کو، اور بھی کچھ نہیں کیا۔ اب جو حق دبا جاتے ہیں وہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں۔
نہیں سمجھ آئی بات؟ جو حق کھا جاتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور ساری زندگی ان کو ذلیل اور رسوا کرتے، وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ذرا اس تصور کو ذہن میں لائیے۔ میں ایسے ہزاروں گھرانوں کو جانتا ہوں جو اپنی بچیوں کا نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے۔ ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو حصہ دیتے ہی نہیں، قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، جا کے کہو مجھے معافی دے دیں۔ جو صرف قطع تعلقی کرے، معافی کے بغیر کوئی سبیل نہیں، تو جو کسی کا مال کھائے، مال دبائے، حقوق والی بات بھی، تب بھی خدا بھی قیامت والے دن راضی نہیں ہوگا جب تک جس کا مال کھایا وہ معاف نہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ معاف نہ کرے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا مال کدھر ہے جس مقصد کے لیے میں سفر کر رہا ہوں؟ اس نے کہا جی وہ میرے گھر کا جو دہلیز ہے نا کمرے کی، اس کے اندر میں نے گڑھا کھود کے دبا کے رکھا ہوا ہے، میرے ورثاء کو کہو میں اٹھا کے دے دیں۔ وہ پہنچے، لوگوں کو یہ بات سنائی، ان کے ورثاء نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے گڑھا کھودا، وہ مال اس کا نکل آیا، اس کے درہم و دینار اس کو مل گئے۔ پھر وہ اس کی بہن کے پاس گیا اور جا کے ساری بات سنائی، تو بہن کا دل تھا، وہ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رونے لگ گئی اور کہنے لگی اس میں کوئی شک نہیں، میرے بھائی کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، صرف میری غربت کی وجہ سے مجھ سے صرف نظر کرتا تھا، قطع تعلقی کرتا تھا، لوگوں کو خیرات و صدقات سے نوازتا رہتا تھا، اور میرے بچے گھر میں بھوکے ہوتے تھے، اور حتیٰ کہ وہ کہتا تھا میری بہن ہی نہیں ہے، میری غربت کی وجہ سے، اور میری غربت ہی میری اپنے بھائی سے دوری کا بہانہ بنی ہے، لیکن کچھ بھی ہو ہے تو میرا بھائی نہ، ہم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ہمارا باپ ایک ہے، اگر میری معاف کرنے سے اس کو اس کی عبادات لوٹ کے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے تو مجھے کوئی نہیں، میں نے، میرے بھائی تو بھی گواہ ہو جا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو معاف کرتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو معاف کرتی ہوں، کیونکہ ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ہم ایک ہی باپ کا خون ہے، کوئی بات نہیں، دنیا تو عارضی ہے، آخر کار ہم نے بھی مرنا ہے نا۔ اب جس وقت بہن نے یہ کہا، انہوں نے آ کے حضرت خواجہ حسن بصری کو ساری کہانی سنائی، انہوں نے کہا پھر ایک کام کر، تیرا مال تو تجھے مل گیا، اس کی بہن نے اس کو معافی بھی دے دی، اب تو دوبارہ جا حرم مکہ کے اندر، پچھلی رات جمعرات کو جا کے پھر دیکھ رب کیسے راضی ہوا ہے، تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ صلہ رحمی سے کیا ملتا ہے اور قطع تعلقی سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ دوبارہ جاتا ہے اور پچھلی رات آواز مارتا ہے، اس نے فوراً کہا لبیک یا رفیقی، اے میرے ساتھی، لبیک یا صدیقی، اے میرے دوست، میں حاضر ہوں۔ کہا سنا کیا ہوا؟ کہتے ادھر سے میری بہن نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے، ادھر سے اللہ نے اپنی رحمت کے پردوں میں مجھے چھپا لیا۔ تو دوستو، وہ تو ایک اللہ والے کی نظر تھی، ایک مشاہدہ تھا جس کو انہوں نے طے کرا کے، ہر ایک کے ساتھ تو ایسے مشاہدے نہیں آتے ہیں، ہر ایک کو تو ایسے بندوں کی صحبتیں میسر نہیں ہے نا، لیکن اگرچہ ایسی صحبتیں بے شک میسر نہ ہوں، محبوب کے فرمودات تو سب کے پاس میسر ہے نا، محبوب کے فرمودات، رب کا قرآن سب کے پاس میسر ہے۔ کاش ہم قرآن پاک کو پڑھ لیتے، قرآن کو سمجھ لیتے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو سمجھتے، جہاں ہم باقی وقت تان و تشنیع میں گزار دیتے ہیں، لوگوں کے اعتراضات پہ گزار دیتے ہیں، یہی وقت ہم اپنے محبوب کی غلامی میں گزاریں تو کتنا ہی اچھا ہو۔ تو یاد رکھیں، تنبیہ الغافلین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، فرشتے اس سے راضی ہوں گے، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کر یہ اس کی موت اچھی ہوگی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو آج کوئی اور وظیفے پڑھنے یا کوئی اور تعویذ باندھنے سے بہتر ہے جو تعویذ قرآن کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، ہم ان اللہ کے قرآن کو اور محبوب کے فرمان کو اپنے سینے سے لگائیں تو ہمارا رزق بھی اچھا ہوگا، ہماری عزتیں بھی ہوں گی، ہمارے وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ ہمیں رفعتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری معروضات کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے اور ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطع تعلقی سے بچائے، اور ہمیشہ ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔